جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بارہا ایسا ہوا کہ کھلی جگہ پہ تشریف فرما ہوتے یا جہاں عوام سے ملاقات ہو سکے وہاں تشریف فرما ہوتے، لوگ آتے اور دینی باتیں پوچھتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دین کے بارے میں جوابات دیتے۔ یہ بزم اسی سنت نبوی کی پابندی کے سلسلے میں، پر عمل کے سلسلے میں، اسی سنت کو زندہ رکھنے کے سلسلے میں برپا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو، ہم کو، سب کو عطا فرمائے۔ یہ دینی مجلس ہے، اس میں وہی سوال آنا چاہیے جس کی ضرورت دنیا میں ہو یا برزخ میں ہو یا قیامت میں ہو، اور جس کی ضرورت کہیں نہ ہو وہ بے ضرورت سوال ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک نے بے ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے تھے اگر کبھی بے ضرورت سوال آپ سے کیا جاتا۔ امتحان کے لیے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امتحانات ہم لوگ دے چکے ہیں۔ کوئی ایسا بھی سوال نہیں ہونا چاہیے جس کا تعلق امن شکنی یا قانون شکنی سے ہو، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ ضابطۂ اخلاق نافذ ہے، سب کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ایسے بھی سوالات سے بچنا چاہیے جس کے جواب سے باہم کوئی انتشار پیدا ہو۔ ان باتوں سے بچتے ہوئے جو سوالات ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے فضل سے، سرکار کی عطا سے ان کے جوابات دیے جائیں۔ یہ جوابات ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے دماغ سے سوچ سمجھ کر اور بتا دیا کرے، جب تک کہ اللہ کی عطا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کرم شامل حال نہیں ہوتا، کوئی جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے مولانا حضرت مولانا عارف برکاتی صاحب قربانی کی آمد کی مناسبت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآنی واقعہ سنا رہے تھے، تو مجھے یاد آیا۔ اچھا کون ہے؟ مولانا سلمان رضا، ڈاکٹر سلمان رضا البرکات۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو مجھے یاد آیا، کوئی 3.5 سال پہلے کی بات ہے، رات کے 12:30 بج رہے ہوں گے کچھ کم بیش، موبائل کی گھنٹی بجی، اٹھایا۔ حضرت یہ وقت تو نہیں تھا کہ میں آپ کو زحمت دیتا، لیکن مجبوری آ گئی ہے، لوگ منع کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، جب مفتی صاحب موجود ہے تو پوچھ لینا چاہیے، نہیں جواب ملے گا تو ہم لوگ سوچیں گے۔ ہم نے کہا بتائیں۔ وہاں مبارک پور میں ایک مسجد کے لیے چندہ ہو رہا تھا، وہاں کے چندے کا انداز کچھ نرالا ہوتا ہے، انجمن نعت خوانی کرتی ہیں اور لوگ اس میں مست ہو کر خدمت دینی کے جذبے سے سرشار ہو کر
زیادہ سے زیادہ چندہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص کے دروازے پہ نعت خوانی ہو رہی تھی، اسے جو ہوا اس نے پیش کیا، جوش میں آیا تو اسی گود میں ایک بچی تھی 1.5 سال کی، صحت مند خوبصورت، اسی کو پیش کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بچی کو کیوں چندہ دے دیا؟ کہا ابھی نیلامی ہوگی تو 20-25 ہزار دے کر اس کو بھی لے لوں گا۔ مگر چندے کے بعد جب نیلامی شروع ہوئی تو 4 لاکھ کے قریب تک دام لوگ پہنچا دیے، اور ابھی بڑھنے کی امید تھی۔ اب پورا گھر سوگوار، غم گسار کہ بچی کا کیا ہوگا۔ انجمنوں نے نعت خوانی بند کر دی، چندہ موقوف ہو گیا، سب پریشان ہو گیا کہ کیا کیا جائے، اب اس کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا مفتی صاحب سے بات کرو، کہا کیا مفتی صاحب سے بات کرو، کام تم بگاڑو تو مفتی صاحب کیا بتائیں گے، ان کو سونے دو، سو رہے ہوں گے سونے دو۔ مگر ایک صاحب علم تھے، بڑے تاجر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پوچھ تو لینا چاہیے، ہمارا فرض ہے پوچھ لینا، نہیں بتائیں گے تو پھر ہم لوگ سوچیں گے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو فون لگایا کہ اس بچی کے لیے کیا کیا جائے۔ بچی جا رہی ہے، تقریباً 4 لاکھ روپے تک نیلامی کا دام لگ چکا ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ تو میں نے کہا گھبرانے کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو لوگوں کو بہت مسرت ہوئی میری یہ بات سن کر، کوئی بات نہیں ہے تو کیا حال ہے اس کا۔ تو ہم نے کہا کہ 1 سال کی ایک صحت مند بکری خرید لی جائے، وہ بچی کی طرف سے فدیے میں دے دی جائے اور بچی لے لی جائے۔ تو سب نے بہت پسند کیا، نعرے لگے، چونکہ موبائل سے رابطہ تھا۔ کہا تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ حضرت جواب تو بہت اچھا لگا، مگر یہ بتائے کہ آپ نے بتایا کہاں سے، قرآن میں حدیث میں کہیں لکھا ہے؟ ہم نے کہا قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، علماء سے آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں۔ میں نے یہی واقعہ جو ڈاکٹر سمان رضا صاحب نے سنایا، اسی کی ایک آیت میں نے سنائی۔ اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک فدیے میں جانور دمبا ذبح کر کے ان کو اسماعیل کو بچا لیا۔ وہ نبی تھے، ان کے فدیے میں جنت کا دمبا آیا تھا، اور یہ عام امتی ہے تو اس کے فدیے میں ایک بکری بھی کافی ہے۔ مسئلہ تو سبھی جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں نے پوچھا وہ بھی سب جانتے ہیں، مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک بندے کے دماغ میں آیا اور بہت سے بندوں کے دماغ میں نہیں آیا۔ تو یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو ہر وقت طالب علم ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل کے سہارے ہی بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ باقی یہ سادات کرام کتنا نوازیں اور کیا ذرہ و نوازی کریں، یہ ان کا کرم ہے، ان کا کام کرم فرمائی ہے، ذرہ نوازی ہے۔ ہم لوگوں کا کام اللہ کی بارگاہ سے طلب ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، بتاتے ہیں، نہیں فضل ہوگا تو خاموش بھی رہیں گے، زبردستی الٹا سیدھا بتانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی اللہ کے بھروسے رہیں اور سنیں، انشاءاللہ جو کچھ توفیق ہوگی بتائیں گے۔ اللہ کے بھروسے رہیں گے تو آپ بھی سمجھیں گے۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انہوں نے بتایا ایک چیز اور بڑی اچھی پیاری بتائی کہ اللہ سے مدد لی جائے، کیسے مدد ملتی ہے؟ صوفیہ اس کو اپنی زبان میں راضی برضا ہونا کہتے ہیں۔ بندے کو ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے۔ بڑے واقعات اس سلسلے میں ہیں۔ ایک مختصر سی بات، ایک صاحب جن کو لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دریائے دجلہ میں نہانے کے لیے گئے، ڈوبنے لگے۔ وہ ولی تھے، تیرنا تو جانتے نہیں تھے،
ایک کسان نے دیکھا تو دوڑتا ہوا گیا کہ جلدی سے بابا کو نکال لیں. ان کا سا اوپر آیا تو ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی نہیں. پوچھا ڈوبنا چاہتے ہیں کیا؟ تو اشارہ کیا نہیں. پھر پوچھا نکلنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں. ایسے واضح اشارہ. تو اس نے کہا کہ ہم لوگ تو آپ کو ولی سمجھتے تھے، آپ تو عجیب آدمی ہیں، نہ ڈوبنا چاہتے ہیں نہ نکلنا چاہتے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہوا، وہ بول پڑے میں اپنی مرضی سے نہ نکلنا چاہتا ہوں نہ اپنی مرضی سے ڈوبنا چاہتا ہوں، میں تو وہی چاہتا ہوں جو میرے لیے میرا خدا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان تو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، پھر وہی شان ہوگی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. الحمدللہ. ہمارے علماء کرام کے پاس جو سوالات آئے تھے سنی علماء کونسل آفس میں جمع ہوئے تھے، ایک سوال یقیناً بہت ہی ہمارے علاقے میں زیادہ چل رہا ہے، سبھی اس میں پریشان رہتے ہیں. جب قبرستان پہنچتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں تو وہاں چہرہ دکھانے کی باری آتی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ ہو چکی ہے، اب چہرہ نہ دکھایا جائے. چہرہ دکھانا نہیں چاہیے، دکھانا تھا تو گھر پہ دکھا دینا چاہیے، نماز جنازے سے پہلے دکھا دینا چاہیے. یہ سوال ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے آج کل لوگ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ نہیں دکھاتے اور کہتے ہیں کہ نماز کے بعد، جنازہ کی نماز کے بعد فرشتوں کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ چہرہ نہیں دکھانا چاہیے؟ حضور یہ ایک سوال ہے. نہ تو چہرہ دکھانے کا کوئی حکم ہے اور نہ ہی اس کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی ممانعت ہے. البتہ احادیث نبویہ میں یہ حکم آیا ہے کہ میت کے جنازہ میں اور دفن میں جلدی کی جائے. تو جلدی کیجیے، دیر نہ کی جائے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ وہ سنت ہے جس پر سب سے زیادہ عمل ہمارے مارحرہ شریف میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. انتقال ہو گیا یہ تو موت ہے، برحق ہے، جو آیا ہے جانا ہے. لیکن اس سنت پر کہ انتقال ہو گیا تو تجہیز میں، تکفین میں، دفن میں جلدی کی جائے، یہ جلدی پر وہاں عمل ہوتا ہے، دیر نہیں کی جاتی ہے. تو اس پر عمل آپ کریں. باقی چہرہ دیکھنے دکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن جب جنازہ پڑھا جا چکا تو اب حق یہ ہے کہ اس کو سیدھے قبر میں اتار دیا جائے. لیکن کوئی دیکھنا چاہتا ہے، کوئی خاص آدمی ہے اور ایک ذرا روک کر کے چہرہ دکھلا دیا تو یہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، مگر اس کو زیادہ عام نہ کیا جائے اور اب اسے اللہ کے حوالے کیا جائے. ناجائز نہیں ہے مگر دیر نہ کی جائے. چہرہ دکھا سکتے ہیں، دکھلا سکتے ہیں. جی جی. حضور دوسرا سوال ہے، مسجد میں عام طور پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری بیٹی کی شادی ہے ہمارے یہاں اور اس کے لیے چندہ دے دیجیے، یا کچھ لوگ اپنے ہی اس لیے سوال کرنے میں بہت پریشان ہوں، میرا فلاں علاج کرانا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں. اور امام صاحب اگر کہتے ہیں تو مقتدیوں کو بڑا گرا گزرتا ہے، امام صاحب آپ منع کر رہے ہیں، وہ بہت پریشان حال ہے. تو وہ بھیک مانگنا، کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان کرنا، یہ کیسا ہے ان کو؟ مسجد میں بھیک مانگنا ناجائز اور مسجد کے بھکاری کو دینا بھی ناجائز. اگر کوئی آدمی مانگنا ہی چاہتا ہے تو مسجد کے باہر گیٹ کے پاس رہے، وہاں پہ کوئی اشتہار لگا دے، اعلان کر دے، یہ ہو سکتا ہے، وہ جائز ہے. مسجد کے اندر منع ہے. مسجدیں اللہ کے ذکر اور عبادت اور تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں،
لہٰذا مسجدوں میں وہی کام ہونا چاہیے جو اللہ کا ذکر ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، یا اس سے کچھ کام اس سے متعلق بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میں کسی بھکاری کا مسجد میں کھڑے ہو جانا، اعلان کرنا، یہ روا نہیں ہے۔ اس سے اسے سمجھا کر کے اسے دروازے پر کیا جائے۔ سختی نہیں برتنی چاہیے، جو کام نرمی سے سمجھا کر ہم کر سکتے ہوں تو اس کو نرمی سے کرنا چاہیے، اور سختی سے نہیں۔ کسی کا دل نہ توڑیے، اس کو باہر کر کے کچھ پیش کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ مسجد کا مسئلہ یہی ہے۔ حضور ایک سوال ہے، بند کرائے پر مکان لینا۔ یہاں پر بہت زیادہ لوگ مکان کرائے پہ لیتے ہیں کہ ایک مشت رقم دے دیتے ہیں، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے مکان مالک کو، اور وہ اس سے جب مکان لے لیتے ہیں، جب تک ہم نہیں دیں گے آپ کے مکان میں رہیں گے۔ کچھ لوگ تو رہتے ہیں اور کچھ لوگ لے کر دوسروں کو کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ یہ بند کرایہ کیا ہے؟ بند کرایہ ایڈوانس رقم لے لیتے ہیں۔ اس کی صورت اس طریقے سے ہے کہ کچھ مدت کے لیے 5 لاکھ روپیہ دے دیا جاتا ہے مکان مالک کو، پھر اس میں وہ بندہ سکونت اختیار کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اور جس مدت کے لیے طے ہوتا ہے پھر مکان مالک کو رقم لوٹا دیتا ہے اور یہ مکان خالی کر دیتا ہے۔ مدت طے نہیں ہوتی، کرایہ نہیں دیتا، مدت طے نہیں ہوتی، جب بھی آپ دیں گے تب خالی کریں گے۔ اس میں یہ بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے لے رہا ہوں، 3 سال کے لیے لے رہا ہوں، اس طریقے سے وہ لوگ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور 5 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے یہ طے ہوتا ہے، اور اس کو وہ کرائے پہ بند کرایہ، یعنی ہم نے آپ کو رقم دی ہے، 5 لاکھ روپے دیے ہیں، اس بنا پر دیے کہ ہم آپ کے مکان میں رہیں گے اور اس کا ہم کرایہ نہیں دیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ سودا ہوتا ہے، اور اس پہ پھر پراپر بروکرشپ بھی لیتے ہیں اور اس طریقے سے سودا کراتے ہیں، اور یہاں اکثر یہ کام ہوتا ہے۔ اور جب مکان وہ خالی کریں گے 2 سال میں تو وہ پیسے لوٹا دیتا ہے اور یہ مکان خالی کر کے چلے جاتا ہے۔ یہ مکان کرایہ پر دیا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ بند کرایہ بولا جاتا ہے کیونکہ میں نے پیسہ دیا ہے۔ اس میں صرف 2 چیزیں ہیں۔ ایک آدمی قرض دیتا ہے 5 لاکھ، مجھے ضرورت ہے 5 لاکھ کی، لیکن میرے پاس مکان ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، تو میں نے ان سے قرض لے لیا 5 لاکھ۔ اب ان کو ضرورت ہے مکان کی رہنے کے لیے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایک کام کرو، میرے پیسوں کا سود نہیں لوں گا میں، اور آپ کا مکان مجھے دے دیجئے، آپ کے مکان کا کرایہ میرے پیسے یوز کرو، آپ میرا مکان قرض پر ادھر سے نفع بہرحال گروے رکھتے تھے نا جب پہلے۔ یہ بمبئی والے اس کو ہیوی ڈپوزٹ بولتے ہیں، آپ لوگ بند کرایہ کہتے ہیں، بمبئی والے اس کو ہیوی ڈپوزٹ کہتے ہیں، اور یہ بہت دنوں سے میرے پاس سوال آتا ہے، اور بمبئی کی اجتماع میں ہر سال بتاتا ہوں۔ 5 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 6 لاکھ جو دیا گیا یہ قرض ہے، اس کی ادائیگی جب بھی ہو وہ پورے لاکھ کی ادائیگی کرنی پڑے گی، اور گروی کے طور پر مکان اس کو مل گیا تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ رہائش تو لوگ کر سکتے ہیں مگر اس سے ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کرائے پر دے دیتے ہیں۔ یہ گروی کا مکان ہے، ان کے پاس امانت ہے، اس میں نہ رہ سکتے ہیں اور نہ اس کو کرایہ دے سکتے، اس کا کرایہ لے سکتے ہیں، اس کو کرائے پر دینا حرام و گناہ، اور اس میں سکونت اختیار کرنا کہ خود یا اپنے بال بچوں کو رکھا جائے یہ بھی حرام و گناہ۔ وجہ یہ ہے کہ جو 5 لاکھ روپے مثلاً قرض دیا ہے اسی قرض کے دباؤ میں یہ مکان لیا اور اس مکان سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے خود رہ کر فائدہ اٹھائیں یا اپنے دوست احباب کو رکھ کے فائدہ اٹھائیں یا کرائے پر دے کر فائدہ اٹھائیں، یہ ساری صورتیں سود ہیں اور سخت حرام گناہ کبیرہ ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، قرض کی وجہ سے جو کچھ نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے، اور یہاں جو کچھ نفع حاصل ہو رہا ہے وہ قرض کی وجہ سے ہے، لہذا یہ سود ہے، اور سود قطعاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔
اس میں حضرت ایک یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ ایسا ایگریمنٹ کر لو کہ ادھر سے قرض دے دیں، قرض کا ایگریمنٹ ہو، اور ادھر سے مکان لے لیں اور مکان کا وہ کرایہ 100 روپے کا ایگریمنٹ پہ کر دیں کہ ہم اس مکان کا کرایہ 100 روپے آپ سے لیں گے، تو کیا اس صورت میں یہ کام کرنا درست ہوگا؟ یہ اس کی دوسری صورت ہے. یہ میں مسئلے بہت دنوں سے بتا رہا ہوں، پھر لوگوں نے یہ اس کا حل نکالا، مگر یہ حل بھی ایک طرح سے ناجائز ہے اور اس میں جواز کی بھی راہ ہے. اگر یہ معاہدے میں آ گیا کہ مثلا 5 لاکھ روپے قرض دے دو، لے لیا، اور اسی وقت معاہدے میں یہ بھی طے ہو گیا کہ کم سے کم کرائے پر مثلا 100 روپیہ 250 روپیہ کرائے پر اپنا مکان دے دینا، تو وہ یہ بھی فائدہ ہی لینا ہے. 100-200 روپے میں کسی کا مکان لینا، یہ بھی فائدہ ہی حاصل کرنا ہے، یہ اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی ناجائز ہوگا. یہ اسی قرض کے دباؤ کے تحت ہی سب کچھ طے ہو رہا ہے. اس میں جواز کی ایک راہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سن لیجیے آپ لوگ. جس وقت قرض کا لین دین ہو اس وقت کوئی بات مکان کے کرائے کی نہ ہو. پھر 1 گھنٹے بعد مثلا یہ ہو کہ آپ اپنا مکان مجھے کرائے پر دے دیں. اب اس مکان کا کرایہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ قرض سے نہیں جڑے گا. قرض تو جو ہونا تھا ہو چکا، اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی. اب قرض سے بالکل ہٹ کر کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یا شام کو کرائے کا معاہدہ الگ سے طے ہو گیا تو یہ جائز ہے. اب آپ اس کا کرایہ 50 روپے مقرر کریں، 10 روپے مقرر کریں، 1000 مقرر کریں، یہ سب جائز و درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قرض لینا جائز ہے اور قرض لے کر فائدہ اٹھانا یہ بھی جائز ہے. اس سے حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں کہیں روکا نہیں گیا ہے، بلکہ قرض حسن دینے کی ترغیب دی گئی ہے، تو یہ جائز ہوگا. دیکھیے شریعت ہمارے گھر کی نہیں ہے، ہم وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا ہے. تو جہاں رسول اللہ نے منع کر دیا ہم منع کرتے ہیں، جہاں رسول اللہ نے اجازت دے دی ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. عاریتاً اگر دے گا پھر عاریت ہے، وہ نہیں ہوگا. مگر ابھی ایک بات رہ گئی ہے، وہ پھر سن لیجیے آپ لوگ. فرض کیجئے کرایہ طے ہوا ماہانہ 500 روپے اور اس مکان کا کرایہ ہونا چاہیے ماہانہ 5000. آدمی لالچ تو رکھتا ہے، تو نے سوچا ہمارا معاملہ چلو جائز ہو گیا، اب اس کو کرایہ پر دے دیں، اور دے دیا 5000 روپے کرایہ پر. یہ پھر ناجائز ہو جائے گا. غور سے آپ لوگ سمجھ لیں. جی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے میں کرایہ پر لیا ہے وہیں تک کرایہ پر دے سکتا ہے، یا اس سے کم پر کرایہ پر دے سکتا ہے. اس سے زیادہ پر کرایہ پر دینا ناجائز و گناہ ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ جی. ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں، مگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کچھ نفع بھی رہے، جائز بھی رہے، تو اس کی بھی راہ بتا دیتے ہیں. جتنا بتاتے ہیں اسی حد تک قدم آگے بڑھے، اس سے زیادہ بڑھیں گے تو ناجائز ہوگا. آپ نے 500 روپے کرائے پر مکان لے لیا، کچھ نہ کچھ کمی تو رہتی ہے مکان میں، اس میں کچھ کام ایسا کرائیے جو وہ کام مکان سے جڑا ہوا ہو. مثلا پلاسٹر خراب ہو گیا ہے تو ایک دیوار کا پلاسٹر کرا دیا، یا پلاسٹر اچھا ہے تو ایک طرف کچھ ٹائلز لگوا دیے. ٹائلز لگوا دینے کے بعد یا پلاسٹر کرا دینے کے بعد اب آپ کو حق ہے کہ جتنا چاہیں کرایہ اتنے کرایہ پر اس مکان کو دے سکتے ہیں. آپ نے خود طے کیا ہے 500 پر، مگر جب آپ نے اس میں کچھ ٹائلز لگوا لیے تو اس کی وجہ سے آپ 5000 روپے کرایہ پر دے سکتے ہیں. تو یہ 3 اسٹیج ہوئے.
یہ ساری باتیں آپ لوگ یاد رکھیے گا، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہوں تو کیجیے گا، اور اگر بھول جائیں تو دوبارہ فون لگا کر پوچھ لیجیے گا۔ چلیے ماشاء اللہ۔ اسلام میں جان کی حفاظت، مسلم ہو یا غیر مسلم، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کے متعلق اسلام کے کیا پیغام ہے؟ کیا اسلام میں قتل و غارت گیری، خون ریزی، لوٹ پاٹ سے متعلق؟ ہم لوگ جب کچھ دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، بتلائیے پھر پڑھیے۔ ٹھنڈا منگوائیے۔ حضور، اسلام میں جان کی حفاظت، مسلم اور غیر مسلم کی مال کی حفاظت کے متعلق کیا پیغام ہے اسلام کے؟ کیا اسلام میں قتل و غارت گیری، خون ریزی، لوٹ پاٹ کے متعلق کچھ رہنما ہدایت موجود ہیں؟ ہاں، رہنما ہدایات تو موجود ہیں، مگر وقت کافی گزر چکا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً میں آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں۔ ہم جہاں رہتے ہیں، ایک یہی ملک نہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک ہم جہاں رہتے ہیں، آج ہر ملک کا دستور مرتب ہو چکا ہے، اور ہر ملک میں رہنے والی تمام قومیں، تمام اقوام اس دستور کی پابند عہد ہوتی ہیں۔ یعنی یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے دستور پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس حیثیت سے مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، سب آپس میں معاہد ہوتے ہیں۔ ہم ان کے لیے معاہد ہیں اور وہ ہمارے لیے معاہد ہیں، یعنی ہمارا ان کا عہد ہو چکا ہے کہ ہم دستور میں جو کچھ ہے اس کے مطابق ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دو گے، اور جتنے بھی دستور ہیں ان میں 5 چیزیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ گنیے: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسب کی حفاظت، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ یاد رہے گا، پھر ایک بار بتا دیتا ہوں۔ دین کی حفاظت، سب کے دین کی حفاظت سب کے ہر دستور میں ہے، سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اور جان کی حفاظت، سب کے سب کو اپنی جان کا تحفظ حاصل ہے، یہ حکومت تحفظ دیتی ہے، اور ہر ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کریں گے۔ مال کی حفاظت، سب ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں گے۔ عقل کی حفاظت، سب ایک دوسرے کی عقل کی حفاظت کریں گے، سر پر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے کیونکہ عقل خراب ہو جائے گی۔ نسب کی حفاظت، سب ایک دوسرے کے نسب کی حفاظت کریں گے، یعنی کوئی دوسرے کی ماں باپ بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کرے گا، یہ حرام ہے، تبھی نسب محفوظ رہے گا۔ سر پر کوئی کسی کو جھگڑا کیسا بھی ہو سر پہ نہیں مار سکتا ہے، وہ عقل محفوظ نہیں رہے گی۔ سب ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں گے، لہٰذا ایک کے گھر چور آئے تو مثلا ہندو کے گھر چور آئے تو ہندو مسلم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، ڈاکو آئے مسلمان کے گھر تو ہندو مسلم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو کسی کا گھر محفوظ نہیں رہے گا، اور باری باری مسلمان کے گھر سب لوٹ لیں گے اور باری باری ہندو کے گھر بھی سب لوٹ لیں گے۔ اس لیے سب کو یہ حکم ہے کہ سب کی حفاظت کریں، سب کے مال کی بھی حفاظت کریں، سب کی جان کی بھی حفاظت کریں، سب کی عقل کی بھی حفاظت کریں، سب کے نسب کی بھی حفاظت کریں۔ ہماری فقہ اسلامی کا ضابطہ ہے، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، ان غیر مسلموں کا خون ہمارا خون ہے اور ان کا مال ہمارا مال ہے۔ اتنا واضح قانون ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی جان خون کم ہونے کی وجہ جا رہی ہو اور وہاں کوئی غیر مسلم ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خون دے کر مسلمان کی جان بچائے، اور کسی غیر مسلم کی جان جا رہی ہے خون کی کمی کی وجہ سے اور مسلمان کا گروپ مل رہا ہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ خون دے کر اس کی جان بچائے۔ سب کی حفاظت کریں گے، سب کے لیے محافظ بنے، سب کے لیے امن بنے،
امن امان کا باعث بنیں، سب کی حفاظت کریں، سب کا خیال رکھیں، سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں۔ حضور ایک سوال ہے، جو لوگ قسطوں پر گاڑی، فریج، اس کے علاوہ دیگر ضروری سامان مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور قسطوں میں سود بیاج دینا پڑتا ہے، تو یہ لینا جائز ہے ناجائز ہے؟ فریج، گاڑی وغیرہ جو چیزیں زندگی کی ضرورت بن چکی ہیں وہ چیزیں قسطوں پر لے سکتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل، بائک، اور بہت سے لوگوں کے لیے 4 ویلر، اور کیا چیز ہے، فریج وغیرہ گھر کے سامان۔ فریج بھی آج سب کے لیے زندگی کی ضرورت بن چکا۔ تو جو چیزیں زندگی کی ضرورت بن چکی ہیں ان چیزوں کو قسطوں پر ادھار خرید سکتے ہیں۔ یہ بھائی کہہ رہے موبائل بھی لے سکتے ہیں، ہاں؟ پوچھ رہے موبائل بھی لے سکتے ہیں قسطوں پر؟ سادہ موبائل لے سکتے ہیں، سادہ موبائل زندگی کی ضرورت ہے، اور اینڈرائڈ موبائل یہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کھیل اور تماشا ہے۔ جتنا زندگی کی ضرورت سے ہوگا اس کی اجازت دیں گے، اور جو زندگی کی ضرورت سے ہٹ کر ہوگا اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ مکان ہماری زندگی کی ضرورت ہے تو مکان بنوانے کے لیے کوئی قرض لے تو لے سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج جو سامان ہم لے لیں گے تو 2 سال کے بعد اس کا دام اتنا بڑھ جائے گا کہ ہم آج قرض لے کر اور 2 سال میں جتنا انٹرسٹ ادا کریں گے اس سے زیادہ 2 سال کے بعد مہنگائی بڑھ جائے گی، تو ہم پھر بھی فائدے میں ہیں، تو ہم نقصان نہیں کر رہے ہیں، اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ مگر یہ اسی کے لیے اجازت ہے کہ جس کام کے لیے لے رہا ہے اس کام کو کرے، اور پابندی کے ساتھ فکر رکھے کہ ہم ہر قسط پابندی ساتھ ادا کرتے رہیں گے، اور جو ایسا مزاج نہیں رکھتا چلو مل گیا کھا لیا اڑا لیا، اس کے لیے حرام ہے، گناہ ہے۔ ووٹ دینے کے بعد جو روشنائی ناخن پر لگائی جاتی ہے ووٹ دینے کے بعد، تو وہ ہفتوں برقرار رہتی ہے، تو بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ وہ لگی ہے تو وضو نہیں ہوگا اس لیے ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، کیا ہفتوں تک رہے گی تو ووٹ کیسے ڈالیں؟ ووٹ ڈالنا یہ آپ کا اپنا حق ہے، آپ اپنا حق کیوں ضائع کریں گے؟ ہر ملک کے ہر باشندے کا حق ہے، تو سب کو اپنا یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ بہت بڑا حق ہے یہ، آپ کا بہت بڑا حق ہے، ہر باشندے کا حق ہے اور بہت بڑا حق ہے، تو سب کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات روشنائی کی، تو حکومت ہی مجبور ہے نا، اگر روشنائی نہ لگائے تو لوگ 10 مرتبہ اٹھ جا کر دے دیں گے، تو حکومت کیا کرے؟ اگر آپ صحیح راہ پر رہیں تو حکومت کبھی آپ کو روشنائی نہیں لگائے گی، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں، اس لیے حکومت روشنائی لگا دیتی ہے کہ اب آؤ تو دیکھتے ہیں، اب نہیں لگ پائیں گے۔ تو اب روشنائی کا بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے تو آپ وضو بنائیے، نماز ادا کیجئے، اللہ کی مرضی کرم ہوگا تو قبول فرمائے گا۔ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے نا، تو روشنائی لگنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ روشنائی چھوٹ جائے، نہیں چھوٹے گی، جب تک نہیں چھوٹ رہی ہے تب تک آپ کا وضو، آپ کا غسل سب صحیح ہے، لہٰذا نماز بھی صحیح ہے، نماز مت چھوڑیے، نماز فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے اور ان میں افضل ہستیاں کون کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تمام مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا صحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ یہ تم میں سب سے افضل ہیں۔ اور ان صحابہ میں سب سے افضل چاروں خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرات علم میں
فضل میں، اللہ کی بارگاہ تک رسائی میں، تقوی میں، ہر چیز میں ساری امت میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر ہیں. ان کا اکرام، ان کی تعظیم کی جائے. مردوں کے لیے انگوٹھی کس انگلی میں پہننا سنت ہے؟ ایک مرد کتنی انگوٹھیاں پہن سکتا ہے؟ تو کس انگلی میں پہننا سنت ہے؟ ایک مرد ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں. اور ایک انگوٹھی بھی ایسی ہو جو 4.5 ماشے کے اندر ہو. مطلب ماشا چلتا ہی نہیں ہے، گرام چلتا ہے، تو 4.5 گرام کر لیجئے. گرام تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، نہیں، گرام تھوڑا سا کم ہوتا ہے ماشا سے. تو 4.5 گرام اگر ہے تو بالکل صحیح ہے. تو ایک انگوٹھی جس کی چاندی 4.5 گرام ہو اور ایک نگ بھی ہو، نگ بھی ہونا چاہیے. نگ نہیں ہے تو انگوٹھی نہیں ہے، وہ چھلا ہے. چھلا عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں. نہ مردوں کو ناجائز ہے. اور نگ بھی ایک ہی ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں چاہیے. تو ایک نگ کی ایک انگوٹھی جائز ہے. وہ بھی چاندی اتنی ہونی چاہیے جو 4.5 گرام ہو یا اس سے کم ہو. یہ مردوں کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کس انگلی میں پہنے. تو شریعت جب اجازت دے دے تو اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. اجازت ہو گئی نا، تب آپ کی مرضی، داہنے پہننا چاہے داہنے پہنے، بائیں پہننا چاہے بائیں پہنے. لوگ سوالات کرتے ہیں اور جب جوابات آتے ہیں تو ان کے لیے دشواریاں بڑھتی ہیں. تو داہنے میں بھی پہن سکتے ہیں، بائیں میں بھی پہن سکتے ہیں. ہاں، جو ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کلمے کی انگلی ہے اس میں نہ پہنی جائے انگوٹھی. اور کلمے کی انگلی کے بعد بھی ایک انگلی ہے جس کو 20 انگلی کہتے ہیں. ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہنی جائے گی. مرد ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہنے گی. اور باقی یہ جو 2 انگلیاں ہیں، ان 2 انگلیوں میں آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، مگر دونوں میں نہیں، دونوں میں سے کسی ایک میں، کیونکہ ایک انگوٹھی پہننا ہے. تو چاہے اس میں پہنے چاہے اس میں پہنے، ان دونوں انگلیوں میں سے کسی بھی انگلی میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں. چاہے داہنے میں پہنے چاہے بائیں میں پہنے. یوں بائیں میں فضیلت ہے، داہنے کو فضیلت ہے، تو عام طور پہ علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ داہنے میں پہنتے ہیں. تو داہنے میں پہنیے اور ان دونوں انگلیوں میں سے کسی انگلی میں پہنیے. اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں، کلمے کی انگلی اور بیچ والی انگلی، اس کو چھوڑ دیجیے، اس میں مت پہنیے. مسلمانوں میں طلاق کے بڑھتے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا مؤثر اقدامات کرنے چاہیے؟ طلاق کے واقعات تو صاحب اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ایک روز میں فجر کے لیے اٹھا، نماز پڑھ کے جیسے فارغ ہوا، گھنٹی بجی، کیا مسئلہ بھائی؟ طلاق. تھوڑی دیر بعد پھر فون آیا طلاق، پھر فون آیا طلاق، یہاں تک کہ جمعے کے لیے نکلنے لگے تو طلاق. تو میں نے جھنجھلا کے کہا بھائی میں آج بہت طلاق ہو چکی ہے، اب معاف کرو، اب بعد میں یہ پوچھ لینا. اتنے زیادہ واقعات اس قوم میں ہوئے ہیں جس قوم کے اندر نبی افضل آئے ہیں، افضل المرسلین آئے ہیں، اور انہوں نے بیان کر دیا ہے طلاق کے بارے میں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے، وہ مبغوض ہے، طلاق سے بچا جائے، عورتوں کے حق کا لحاظ کیا جائے. ہم لوگ سمجھا ہی سکتے ہیں. بچنے کا طریقہ 2 ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر جگہ علماء اور امام تیار ہو جائیں، لوگوں کو سمجھائیں اور طلاق کے بارے میں بتائیں کہ یہ ناپسند ہے، اس سے بچیں. اور 3 طلاق دینا تو ایک ساتھ یہ گناہ ہے اور ناجائز ہے، اس سے بچا جائے. بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر لوگ ذرا برداشت کریں، طلاق سے بچیں. حضرت امام ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. میں ایک روز پڑھ رہا تھا کتاب میں تو دل پسیج گیا کہ
شیخ ابو علی بن سینا وغیرہ یہ لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے کہ ان کی ولایت کا بڑا شہرہ ہے. دستک دی تو ان کی بیوی باہر آئیں. کیا بات ہے؟ حضرت سے ملاقات کرنی ہے. ارے یہاں حضرت فضرت کوئی نہیں رہتا ہے، وہ بہت مکار ہے، ڈونگی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کہیں گیا ہوگا، جاؤ وہاں سے. وہ لوگ چلے وہاں سے. راستے میں پتہ پوچھا، کہا تھا ہاں تو ٹھیک ہے رک جائیے آپ، ابھی اسی راستے سے آئے ہیں، جنگل گئے ہوئے ہیں. جب تک وہ نظر آئے گئے، کہا دیکھیے وہ شیر پر سوار ہو کر جو آدمی آ رہا ہے نا، وہی ہیں ابو الحسن خرقانی، آپ رکے ہی ملاقات ہو جائے گی. ملاقات ہو گئی اور شیر ببر پر سوار تھے اور لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اس پر آ رہے تھے. تو یہ پوچھتے ہیں حضرت آپ کے زیر اطاعت اللہ نے شیر کو کر دیا اور آپ کی بیوی کا یہ حال ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیوی کی نافرمانی پر صبر کیا تو شیر جیسے نافرمان کو اللہ نے میرا اطاعت شعار بنا دیا. اگر یہ واقعہ آپ لوگوں کے دل کو ٹھنڈا کرے تو اس پر عمل کیجیے گا. کبھی بھی کیسا بھی غصہ ہے طلاق نہ دیجیے. امام ابو الحسن خرقانی سنت پر ادا کیجیے. ہو سکتا ہے وہ جنگل کا شیر نہیں ہے تو کوئی اور شیر آپ کے اوپر رحم دل بن جائے. واقعہ کن میں ہوتا ہے طلاق کا؟ میری صاحب اسی میں زندگی گزر رہی ہے، میرے خیال سے جوڑنا پڑے گا. ویسے 45 سال تو ہو گیا فتویٰ نویسی کی زندگی میں اور بہت سوالات آتے ہیں، 45 سال سے کم نہیں ہوا. کبھی کسی عالم نے طلاق نہیں دی، کبھی کسی عالم نے طلاق نہیں دی، کسی حافظ نے طلاق نہیں دی، کسی قاری نے طلاق نہیں دی، کسی نعت خواں نے طلاق نہیں دی، اور یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے کسی دانشور نے بھی کبھی طلاق نہیں دی. ایک آدھ واقعات ایسے ہیں یونیورسٹی سے وابستہ لوگوں کے، لیکن وہ بھی ایک کا دکھ کا، بہت کم. یعنی پڑھے لکھا جو طبقہ ہے اس طبقے میں طلاق نہیں ہے. طلاق کہاں ہے؟ جنہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تو بات پر آگ بگولا ہوتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نمک زیادہ ہو گیا طلاق، کچھ مرچا زیادہ ہو گیا طلاق، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. وہ تو جاہلوں میں ہے. تو اگر پائیدار حل چاہتے ہیں تو سب لوگوں کو پڑھا دیجیے، اور جب تک لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں تو مسجدوں سے ممبروں سے لوگوں کو سمجھائیے اور امام ابو الحسن خرقانی کا واقعہ سنائیے. حضرت یہ بچے کا سوال ہے کہ میں 12 سال کا ہوں، کیا جماعت سے باجماعت نماز میں پہلی صف میں پڑھ سکتا ہوں؟ اکثر مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ بچہ پوچھ رہا ہے. تم کو بھی کہیں پیچھے کیا گیا ہے جب چھوٹے رہے ہوگے جھگڑا کرتے ہوتے؟ کھڑے ہو جاؤ. جب 4-5 سال کے رہے ہوگے تو لوگ کہتے ہیں بابو جا ادھر ہو جاؤ. یہ بچے نے ماشاءاللہ اچھا سوال کیا ہے، بیٹھ جاؤ. دیکھیے 7 سال کی عمر بچوں کی نماز کی ہے. سرکار نے فرمایا جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنا سکھاؤ. کیوں سرکار نے فرمایا؟ اس لیے 7 سال کی عمر شعور کی ہے. تو بچوں کو آپ سمجھائیں گے تو 7 سال کی عمر میں وہ مسجد بھی سمجھ جائیں گے، نماز بھی سمجھ جائیں گے، اس کا احترام بھی سمجھیں گے. تو جو بچے باشعور ہوں وہ 7 سال کی عمر میں بھی صف میں شریک ہوں گے اور ان کو ہٹانا درست نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکاتی مفتی زندہ باد. حضرت اور یہ بچہ جو 12 سال کا ہے ہو سکتا ہے اس کا حساب کمزور ہو، 11 سال کا ہو یا 12 سال سے کوئی زیادہ کا ہو، اور اس نے اس محفل میں کھڑے ہو کر پوچھنے کی ہمت کی، یہ قابل ستائش ہے. اسے نماز کا ادب اور مسجد کا ادب، امام کا ادب سب معلوم ہے. یہ پہلی صف میں نماز پڑھ سکتا ہے اور اسے وہاں سے ہٹا کر پیچھے کرنا جائز نہیں ہے. ایسا نہ کیا جائے. جی
حضرت ابھی نوجوانوں میں کاروبار آن لائن اور ڈیجیٹل اور بہت سارے شروع ہو چکے ہیں، تو ابھی ایک یہ مسئلہ آیا تھا کہ لوگ روپے خریدنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ روپے آپ سے خریدیں گے اور اس کے عوض میں یہ سودا طے ہوگا کہ مثلاً 1,60,000 روپے میں ہم نے آپ سے 1 لاکھ روپے خریدے، اور وہ اس بنا پر خریدنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم کاغذ کے نوٹ سکوں کے بدلے میں خریدیں گے اور ہم 1 لاکھ روپے لے لیں گے اور اس کا 1,60,000 سکے جو ہمیں دینا ہے وہ ہم آپ کو ہر ماہ 5,000 روپے دیں گے 12 مہینے تک، اور 13ویں ماہ میں ہم آپ کو 1 لاکھ روپے، 60,000 تو 12 مہینے میں ہو چکے، 1 لاکھ روپے ہم جو ہے 13ویں مہینے میں آپ کو دے دیں گے۔ اب سودا جس بنا پر ہو رہا ہے وہ کاغذ کے نوٹ اور سامنے سکوں کے بدلے، مگر یہاں پر ایک سوال یہ بھی ساتھ میں کیا گیا کہ ہم یہاں پر اپنی آپسی رضامندی کے ساتھ، سہمتی کے ساتھ دونوں طرف سے، کہ ہم آپ کو سکے نہ ہونے پر سکے نہ دیں، ہم آن لائن کر لیں، چیک دے دیں، یا کسی بھی صورت میں آپ کو ہم وہ پیمنٹ دے دیں، کیا اس صورت میں وہ نقد روپے جو 1 لاکھ خریدنے آیا ہے وہ بیچنا جائز ہوگا، یا اس کا کیا صحیح مسئلہ ہے؟ حضرت رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی کسی پرائیویٹ کمپنی سے یا پرائیویٹ شخص سے ایسا کاروبار کرنا درست نہیں ہے۔ بارہا کا تجربہ ہے کہ ایسی کمپنی والے اور ایسے لوگ جب وہ زیادہ کما لیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوں، کوئی نشان نہیں ہے۔ اور کئی جگہوں پر، اور ایک نہیں بہت سے واقعات ہوئے کہ اس طرح سے لوگ 4 باغ دکھلاتے ہیں، یہ دیں گے وہ دیں گے، شروع میں دیتے بھی ہیں اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، تب پیسے کروڑوں میں ہوتے ہیں تو پیسے لے کر برطانیہ بھاگ گئے، کہیں اور بھاگ گئے، دبئی بھاگ گئے، اب یہاں آئیں گے نہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ تو نفع کے چکر میں اپنے لمبی رقم کو برباد کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام و گناہ ہے۔ کبھی بھی ایسی کسی کمپنی کا، ایسے کسی آدمی کا ساتھ نہ دیا جائے، اس کی بات نہ سنی جائے۔ حلال رزق کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں، اس پر وہ دروازے اپنائیے اور اس کے مطابق آپ تجارت کیجئے، کام کیجئے۔ یہ تو ایک عام حکم ہوا، اور خاص حکم بھی سمجھ لیجئے، روپے کو پیسے کے بدلے میں خریدنا، ریس گاڑی، فٹ کار، 1 لاکھ روپے خریدے جائیں، 1,60,000 پیسوں کے بدلے میں اتنے پیسے کہاں سے ملیں گے؟ چلیے صاحب مل بھی گئے تو کسی کو کیا ضرورت ہے اتنا بوجھ اپنے پاس رکھنے کی؟ بوجھ ہی کم کرنے، پہلے بوجھ لوگوں کے پاس بہت ہی رہتا تھا، تو بوجھ ہی کم کرنے کے لیے کاغذ کے نوٹ جاری ہوئے تاکہ لوگوں کے پاس بوجھ نہ رہے، اور پھر وہی بوجھ کوئی اپنے ذمہ کیسے لا دے گا؟ عقل نہیں کہتی ہے کہ کوئی آدمی خوشی سے 1,60,000 روپے کی خریداری کرے گا، وہ روپے جو سکہ ہوں، پیسے ہوں، سکے اور پیسے کوئی خریدے گا نہیں اور نہ کوئی دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم 1 لاکھ روپے خریدتے ہیں 1,60,000 کے سکے کے بدلے میں، مگر ہماری آپ کی سہمتی ہوگی، رضامندی ہوگی تو پیسہ نہیں دیں گے، روپیہ دے دیں گے۔ یہ کیوں یہ کہا نہیں سہمتی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ نہ کوئی لے گا نہ کوئی دے گا۔ تو جس وقت معاملہ ہو رہا ہے اس وقت بھی صرف زبان پر پیسہ ہے، مگر دل میں یہی ہے کہ نہ پیسہ دینا ہے نہ پیسہ لینا ہے، تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، تب تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں زبان الگ ہے، دل الگ ہے، دونوں ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس سے بچا جائے۔ ابھی ایک بچے نے سوال کے بچایا، خصی کی قربانی درست یا نہیں؟ بہت سے لوگ اس کو ابتار سمجھتے ہیں کہ خصی کروا دیا تو ابتار ہے قربانی کا جانور۔ اچھا، خصی ابتار نہیں ہے جی، خصی ہونا جانوروں میں، انسانوں میں ہو تو خصی ہونا ابدار ہے،
مگر جانوروں میں خصی ہونا عیبدار نہیں ہے، یہ تو اس کو اور زیادہ بہتر اور فربا، خوبصورت اور عمدہ بنا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانور پیش کیے گئے، سینگ والے، چت کبڑے، موجوعین، خصی کیے ہوئے پیش ہوئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پہلو پر پاؤں رکھے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان کی قربانی کی۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہمارے رسول نے کیا وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ نے خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کی تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر خصی نہ ہو، چھوڑ دیا جائے تو ایک تو وہ بدچلن ہوتا ہے، خیر جانوروں میں کیا بدچلنی، لیکن اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہوتی، وہ بدبودار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا گوشت لیجیے پھر گوشت بھی اس کا خراب ہوگا۔ جب تک اس کا گوشت خراب نہ ہو تو اگر کوئی نر جانور کو ذبح کر لے تو اس کی بھی قربانی سے صحیح ہے، لیکن جب وہ بہکنے لگے، بدبو آنے لگے تو اس سے پھر بچنا چاہیے۔ تو اس میں بدبو آ جاتی ہے، دوسرے یہ کہ وہ فروا نہیں ہوتا، تیسرے کہ وہ خوبصورت نہیں ہوتا، اور حکم ہے کہ فربا جانور، خوبصورت جانور لو۔ ایک حدیث میں ہے سمنوا ضحایاکم فإنه علی الصراط مطایاکم، اپنے جانور فروا کرو کیونکہ پل صراط پر وہ تمہارے لیے سواری ہے۔ جتنا فروا ہوں گے اتنے ہی تیز لے کر بھاگ جائیں گے۔ ایک بار میں سوچنے لگا کہ پل صراط، بال زیادہ باری، تلوار زیادہ تیزی سے بھاگیں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی کھوڑ ایسی بنا دے گا کہ اسی میں بھاگیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لائن کی پٹری ہوتی ہے، جب ٹرین چلتی ہے، ہم سے کہا جائے دوڑنے کے لیے نہیں دوڑ سکتے ہیں، اور ٹرین میں بیٹھا دیا دورنٹو میں تو 100 کلومیٹر کی رفتار سے لے کے دوڑے گی۔ تو ہماری سواری ہے نا، سواری کے انتظام کر لیا آپ نے تو 100 کلومیٹر کیا اس سے بھی زیادہ رفتار سے آپ پٹری پر، لوہے پٹری پر بھاگتے ہیں۔ تو اگر وہاں بھی سواری کے انتظام رہے تو آپ بھی ایسی تیز رفتاری سے بھاگ جائیں، بس تندرست رہنا چاہیے۔ اور اس حدیث پاک میں حسنوا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو خوبصورت بناؤ کہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری ہے۔ تو جانور فروا کب ہوگا؟ جب خصی ہوگا۔ حسین کب ہوگا؟ خوبصورت کب ہوگا؟ جب خصی ہوگا۔ اور خود ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی کی ہوئے جانور کی قربانی کی، لہٰذا اس کی قربانی صحیح ہے اور اس کی قربانی کرنا سنت رسول اللہ ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا، ضابطۂ اخلاق نافذ ہے۔ ایسے جو بھی مسائل ہوں آپ دارالفتہ بھیج سکتے ہیں، وہاں سے جواب مل جائے گا۔ ساؤتھ افریقہ، سعودی، کوئی ایسا سوال نہ کیا جائے جی جس کا تعلق ضابطۂ اخلاق کو توڑنے سے ہو۔ حضرت ساؤتھ افریقہ یا سعودی یا عمان میں رہنے والے حضرات ہندوستان میں قربانی کرا سکتے ہیں اپنی؟ ساؤتھ افریقہ اور عمان، کویت میں رہنے والے ہندوستانی ارے مسلمان، صاحب اتنا رک کر کیوں بولتے ہیں؟ بولتے جائیے نا۔ برطانیہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، تمام ملک ہیں۔ ہاں، مطلب ہے کہ ہندوستان کے علاوہ اور ملک کے لوگ جو ہیں یہاں پہ قربانی کرا سکتے ہیں، نہیں کرا سکتے ہیں۔ ایک مدت بمبئی میں تھا، بمبئی کے اجتماع میں، تو سید صاحب تو ماشاءاللہ عالم ہیں، اشرفیہ کے فارغ ہیں۔ وہاں جو سوال اس نے بھیا کہا کہ انگلینڈ میں رہنے والے کی قربانی صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا اس کی قربانی تو کبھی جائز نہیں ہے، اس کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے اس کے بارے میں جب دونوں جگہ قربانی کا وقت موجود ہو، وہاں بھی اور یہاں بھی، تو اس وقت یہاں والا اس کی قربانی یہاں پہ صحیح و درست ہے، اور جب وقت نہ ہو، کسی بھی ایک جگہ وقت نہ ہو تو قربانی صحیح نہیں ہے۔ مثلا انگلینڈ میں، برطانیہ میں
ایک دن پہلے سے قربانی شروع ہو گئی اور یہاں ایک دن کے بعد قربانی شروع ہوگی، تو اس کی وہاں والی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ اور 12ویں ذی الحجہ کو یہاں قربانی کا وقت ہوگا، مگر وہاں والے کے لیے قربانی کا وقت نہیں ہوگا، تو 12ویں ذی الحجہ کو بھی وہاں والے کی طرف سے قربانی یہاں پر نہیں ہوگی۔ اور 10ویں اور 11ویں کو 2 دن قربانی کا وقت اسے بھی ملے گا، اسے بھی ملے گا۔ تو جب وہاں قربانی کا وقت ہو تو یہاں قربانی ہو سکتی ہے، اور جب وہاں قربانی کا وقت نہ ہو تو یہاں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، حضرت وہ جو مسئلہ آپ نے پیسوں والا بتایا تھا، اس میں بچنا چاہیے یا ناجائز ہے؟ کس میں؟ وہ جو کرنسی کا جو بتایا سکے والا، اس میں بچنا چاہیے یا ناجائز ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے، یعنی تو بعد میں آپ باقاعدہ نہیں، وہ تو ہم نے پہلا حکم بتا دیا کہ اس سے بچا جائے، اس کے قریب جانا ناجائز ہے، یہ ایک عمومی حکم ہے۔ لیکن تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو کسی کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ ہی پیسہ لینا دینا مقصود ہے، تو صرف زبانی جمع خرچ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور روپے کو کوئی روپے کے بدلے میں ادھار بیچے تو یہ ناجائز ہے۔ اس لیے اقرب یہی ہے کہ یہ ناجائز ہے، ناجائز سے بچا جائے۔ الحمدللہ کئی ایک سوالات ہو گئے اور آپ نے سنے، غور سے سنے، ان باتوں کو محفوظ رکھیے۔ تھوڑی باتیں ہوں اور زیادہ ذہن میں محفوظ کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ بہت سنیں اور کچھ ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم